بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرار الحسن اکثر لوگوں کے جو ہے کالے کرتوت ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے چھاپے وغیرہ لگاتے ہیں اور بڑے دلیری کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور کتنے چہرے انہوں نے بے نقاب کیے ہیں، کتنے چہروں کو انہوں نے بعد میں بلیک میل بھی کرنے کی خبریں سنی ہیں۔ بہرحال آج وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، آج وہ خود رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ کیسے؟ طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے عاصم جمیل کی وفات کے اوپر جو خواب سنائے، اور ایسے انداز سے وہ خواب سنائے۔ اس سے پہلے بھی وہ یہی طریقہ واردات کر چکے ہیں، اپنے آپ کو بالکل ذرا سیف کر لیتے ہیں اور شرک کا پرچار کچھ اس انداز سے کرتے ہیں، جھوٹ کچھ اس انداز سے بولتے ہیں، اور پھر ان کا ایک اداکاری والا انداز بھی لوگوں کو کچھ متاثر کرتا ہے، اور کبھی وہ رونے والا انداز بھی اور معصومیت والا انداز بھی اختیار کر لیتے ہیں، جس سے لوگ اور دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے جمشید جنید کے مرنے کے اوپر انہوں نے ایک خواب بیان کیا کہ انگلینڈ میں کسی صاحب کے خواب میں نبی علیہ السلام آئے ہیں۔ اندازہ ذرا طریقہ واردات دیکھیں، کہتے ہیں انگلینڈ میں کسی آدمی کی خواب میں آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے وہاں ان کو بتایا کہ طارق جمیل صاحب کو فون کر کے بتاؤ کہ ان کے دوست جمشید جنید کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی ان سے بات کرے کہ بھائی یہ خواب میں آنے والا معاملہ، تو اس بندے کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ نبی علیہ السلام ہے؟ اور وہ جو بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، وہ انقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو ابن سیرین جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ تو صحابہ کے لیے ہے، جس نے نبی علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، یہ بعد والوں کے لیے نہیں ہے جو اندازے لگائیں۔ اور شیطان چونکہ نبی علیہ السلام کی شکل نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ اس سے تو بہت بڑا ایک جو مشکل پیش آ جاتی، اگر کسی کے خواب میں آ کے نبی علیہ السلام کی شکل بنا کے کوئی وہ دینی باتیں کرتا تو ظاہر بات ایک مشکل معاملہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس سے بچایا ہے۔ تو طارق جمیل صاحب نے یہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جو اس سے پہلے طاہر القادری بھی کر چکے تھے، اور صوفیوں نے تو اس معاملے میں بہت ہی زیادہ کردار ادا کیا ہے کہ اس جھوٹ کو پھیلانے میں اور نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ بولنے میں۔ تو طارق جمیل صاحب نے سب کے ریکارڈ توڑ دیے۔ ابھی کہتے ہیں کہ پشاور میں ایک مولانا صاحب ہیں، ان کے خواب میں نبی علیہ السلام آئے، اور چونکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ درود بہت پڑھتے تھے، اور کئی مرتبہ، ہزار ہا مرتبہ، لاکھ مرتبہ وہ نبی علیہ السلام کی زیارت کر چکے ہیں، دیدار کر چکے ہیں، بات چیت کر چکے ہیں، خواب میں آتے ہیں نبی علیہ السلام ان کے، اور ان کی خواب میں آ کے یہ بات بتائی ہے کہ طارق جمیل صاحب کو کہو کہ ان کے بیٹے کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے بلکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، طارق جمیل صاحب یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے خواب میں نبی علیہ السلام آئے ہیں؟ کیونکہ اس طرح پکڑے جانے کا خطرہ ہے، لوگ سوال کریں گے کہ یہ تو آپ نے جھوٹ بولا ہے، نبی علیہ السلام تو اس طریقے سے، نبی علیہ السلام نہیں آتے، وہ تو جنت الفردوس میں زندہ ہیں۔ خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، کوئی خواب میں آیا نہیں کرتا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ان لوگوں نے اس قدر بڑھایا ہے کہ جس طرح وہ سورہ یوسف کے اندر بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، سورج چاند ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ خواب دیکھا، سورج چاند ستارے نیچے کو نہیں آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح جس طرح خواب میں کوئی نہیں آیا کرتا، یہ خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، اور اس کی پھر تعبیر ہوتی ہے۔ تو وہاں یہ تعبیر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو بہت ہی زیادہ نوازے گا، یوسف علیہ السلام کے خاندان کو۔ یعقوب علیہ السلام نے 6 نمبر آیت کے اندر یہی تعبیر بتائی، اور حرف بحرف جب وہ سچی ثابت ہو گئی تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ ہے اس کی تعبیر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی انداز سے لائے ہیں، لیکن کچھ سرفروں نے اس کو سجدے کا رخ نبی یوسف علیہ السلام کی طرف کر دیا۔ اسی طرح ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر الزام لگا کے یہ خوابوں کا ایک عدم مچایا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ طارق جمیل صاحب نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، بہت بڑا فریب دیا ہے لوگوں کو اپنی شہرت کے لیے کہ دیکھو جس کا بیٹا ایسا عزت والا ہو اس کا باپ کیا ہوگا۔ یہ انداز ہے طارق جمیل صاحب کا۔ اور اقرار الحسن صاحب
اس کا دفاع کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر جو ہے نا کچھ نیگیٹو قسم کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے، ان کا دل دکھا ہوا ہے اور ان کا یہ ہوا ہے۔ اقرار الحسن صاحب، آپ کو ایمان اور عقیدے کی اگر سمجھ ہوتی تو پھر آپ یہ بات کبھی نہ کرتے، اور اسی ویلاگ کے اندر آپ نے اپنا شرک عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول کا واسطہ، تو رسول کا واسطہ دینا بذات خود ایک شرک ہے۔ کسی کو اللہ کا واسطہ دینا یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو کہا جائے تو جو رسول کا واسطہ، تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اقرار الحسن صاحب یہ شرک کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے عقیدے کے اندر جو کئی جگہ ملات آتے ہیں وہ سامنے آئے ہیں، لیکن یہ موقع ایسا موقع جو لوگوں کو اس فریب کاری کی سے آگاہ کرنا چاہیے کہ ایسے موقع کے اوپر بھی شرک پھیلانے سے باز نہیں آتے ہو طارق جمیل صاحب۔ ویسے تو ہر روز ہر لمحہ آپ پھیلاتے رہتے ہو، لیکن ایسے موقع کے اوپر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا انداز کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں آئے، نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور پھر یہ بتا دیا پھر وہ بتا دیا۔ اور پہلے بھی جب ان کے خواب کا معاملہ ذرا وائرل ہوا تھا تو اس کے اوپر تقی عثمانی اور دوسرے لوگوں نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، سب نے کہا کہ ہاں خواب میں آ سکتے ہیں، خواب میں آ سکتے ہیں، تو سارے اس مسئلے پر متفق ہیں، اس شرک کے اوپر سب نے اگاہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، بالکل جھوٹ ہے، شرک ہے، کفر ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر الزام ہے۔ اور جس طرح غلام اللہ صاحب نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب کے اندر آئے ہیں میرے اور کہا کہ بیٹے توحید کی بات کر رہے ہو، اس کو پھیلاؤ، تو دیکھیے وہاں بھی ایک شرک کا انجیکشن دیا گیا۔ تو یہ طاہر القادری صاحب نے ایک دفعہ بہت زیادہ خوابوں کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ نبی علیہ السلام میرے خواب میں آتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ پھر وہ یعنی بیداری میں بھی گویا ہے کہ ٹکٹ کا انتظام اگر تم کرو گے، جہاز کا ٹکٹ اور یہاں رہائش کے سارے انتظام کرو گے تب میں آیا کروں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ تو اس طرح انہوں نے کھیل کھیلا، دین کو انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو آج جو پوری زمین کے اوپر انسانیت کرا رہی ہے اور خاص کر مسلمانوں کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا نہیں رک رہا ہے، وہ انہی مولویوں کی وجہ سے ہے، یقین کیجئے، انہی مولویوں اور انہی صافیوں کی وجہ سے جو شرک اور کفر کو اور تھپکی دیتے ہیں، خود دین کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں، ایمان کے اندر خرابی ہے ان کے، چاہے یہ حقیقت ریوی والے صاحب ہوں اور یا مقبول ہوں، ڈاکٹر ایک شاہد ہیں وہ ہوں، یا عامر ریاض ہوں، عمران ریاض، اور جتنے ہیں سمیع ابراہیم ہوں، اور یہ سارے کے سارے شرک کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا ہوا ہے۔ جب بھی ان کا کوئی میں بیان سنتا تو کوئی نہ کوئی شرک ان کے منہ سے ضرور نکلتا ہے، کیونکہ عقیدے کے اندر صفائی نہیں ہے۔ ارشد شریف ہو، اس کی بھی معاملہ اسی طریقے سے تھا۔ تو اللہ کے بندو کچھ تو غور کرو، جب پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہوگا تو عام لوگوں کا پھر کیا حال ہوگا۔ بہرحال یہ ایمان عقیدت ایسی چیز ہے، اس میں کسی پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، یا یہ ایک ہدایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ دیتا ہے۔ اور جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، یاد رکھنا وہ نمازیں پڑھے، تبلیغیں کرے، جو مرضی کرے، جس طرح تبلیغی جماعت والے سارے کے سارے زکریا صاحب کے فضائل پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کے اندر کتنی شرکیہ باتیں ہیں۔ کبھی طارق جمیل صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے؟ نہیں کی، چونکہ ان کا اپنا عقیدہ خراب ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔